السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ ایک سائل سوال کرتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر کوئی آدمی ہنس دیتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ہنسنا جو ہے وہ تین طرح کا ہے۔ ایک ہنسنا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان جب ہنستا ہے تو اس کو خود بھی اپنی ہنسی کی آواز آتی ہے، اور جو ساتھ میں دوسرا نمازی کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی ان کی ہنسی کی آواز آتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے، یہ قہقہ ہے۔ اگر کوئی نماز کے اندر ایسے قہقہ لگاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی آدمی ایسے ہنستا ہے کہ جس سے اس کی خود کو آواز آتی ہے، ساتھ والے کو آواز نہیں آتی ہے، یعنی آواز کا آنا ضروری ہے کہ خود اس کو آواز آتی ہے، تو ایسی صورت میں صرف اس کی جو نماز ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کو دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کرنی پڑے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سے ہنستا ہے کہ خود بھی اس کو آواز نہیں آتی ہے، جس کو ہماری زبان کے اندر مسکراہٹ کہا جاتا ہے، کہ اس کے کچھ دانت نظر آتے ہیں اور ہنسی کی آواز نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اگر پہلی صورت ہے تو پہلی صورت میں نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری صورت کے اندر جس میں خود آواز سنتا ہے ہنسنے کی، ایسی صورت کے اندر صرف اس کی جو نماز ہے وہ ٹوٹے گی، اس کا وضو برقرار رہے گا۔ اور تیسری صورت کے اندر نہ اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کی جو نماز ہے وہ ٹوٹے گی۔ اسی طرح ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ دیکھیں، نماز جو ہے نا ایک بہت متہم بشان عبادت ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے جو باقی تمام عبادات کو جمع کرنے والی ہے۔ اور دیکھیں، جو امام ہوتا ہے وہ امام ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری پر باقی سارے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر امام کی نماز ٹھیک ہوگی تو باقی مقتدیوں کی نماز جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگی، اور اگر امام ہی ایسا ہے کہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو اس صورت میں باقی جو مقتدی حضرات ہوں گے ان کی نماز پر بھی اثر پڑے گا۔ تو دیکھیں، ہمارے ہاں امام کے لیے ایک صلحاء کا لباس اور ایک شریعت کا جو پسندیدہ لباس ہے وہ لباس پہن کر نماز پڑھانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ فقہاء نے جہاں امامت کی اور شرائط لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امام کی وضع شریعت کے مطابق ہو۔ اب یہ جو پینٹ شرٹ پہننا ہے یہ صلحاء کا لباس نہیں ہے، لہٰذا ایسے آدمی کو امامت کے لیے آگے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جب مجبوری ہے، سارے ہی پینٹ شرٹ والے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے، اور جو پینٹ شرٹ والے حضرات ہیں ان میں سے کسی کو آگے کر دیا جائے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے، تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ نماز ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر پیچھے باشرہ کھڑے ہیں اور صلحاء کا لباس پہنے ہوئے لوگ کھڑے ہیں اور اس کے باوجود بھی ایسے آدمی کو آگے کیا جاتا ہے کہ جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، غیر صلحاء کا لباس پہنا ہوا ہے، یا اس کی داڑھی جو ہے نا وہ ایک مجھ سے کم ہے، تو ایسی صورت میں اس کو امام بنانا درست نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کو امام بنایا جائے کہ جو امام بننے کا اہل ہے، اس کے اندر امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہ نماز صحیح پڑھا سکتا ہو، اس کی قرات ٹھیک ہو، اس کی وضع جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اسی طرح ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہماری مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ خود ہی اقامت کہتے ہیں، اور اقامت کہنے کے بعد وہ خود ہی نماز پڑھاتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اقامت کہنا یہ مؤذن کا حق ہے، کہ جو مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، وہی اقامت کہے گا، اور وہ اپنا حق اگر کسی اور کو دینا چاہے تو اس کی بھی اس کو گنجائش ہے۔ مثلا امام ہے، اس نے اذان دی، اذان کے بعد اس کو کوئی عذر لائق ہو گیا، یا اس کا گلا خراب ہو گیا، بیمار ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا عذر لائق ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ اپنا اقامت کے لیے کسی اور کو کہتا ہے کہ آپ اقامت کہہ دیں، تو یہ کہنا بھی درست ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ مؤذن نہیں ہے اور جو ہے کہ اذان کسی اور نے دی ہے، اس صورت کے اندر بھی اگر امام خود مؤذن کی جگہ پر کھڑے ہو کر اقامت کہتا ہے اور اقامت کہنے کے بعد وہ آگے مصلی پر جا کر امامت کرواتا ہے، تو اس طرح بھی یہ درست ہے، یہ کرنا بھی جو ہے بلا حرج درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے کہ امام بھی اگر اقامت کہہ کر آگے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کرنا بھی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔